أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان صلاتي، اے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا و مماتی، میری موت و حیات للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات، امام النبیین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جو لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں میں ان سے بری ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس انسان نے میرے ساتھ اپنے کسی بھی عمل میں کسی اور کو شامل کر لیا، ترکتہ، اس عمل کو میں نے اسی کے لیے چھوڑ دیا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ماہ ذو الحج بڑا ہی عظیم، عظمت والا، حرمت والا مہینہ ہے. عید الاضحیٰ کی آمد ہے.
ہر مسلمان حسب استطاعت اپنے مال سے اللہ کے نام پہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور آج کا دن یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن بڑا ہی عظیم اور قیمتی دن ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ قربانی کے متعلق چند گزارشات انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ کا عنوان گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی قربانی کرنے کے باوجود بھی اللہ قبول نہیں کرتے، درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ دعا ہے کہ اللہ سے اللہ تعالی ہم سب کو یہ قربانی والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یقیناً میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک قدر اس عمل کی ہوتی ہے، اور مسلمان مومن کے لیے وہ عمل فائدہ مند ہوتا ہے جو درجہ قبولیت کو پہنچائے۔ قرآن و احادیث کا انسان اگر مطالعہ کرے تو مین 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں، اگر وہ عیب وہ گناہ قربانی کرنے والے انسان کے اندر پائے جائے تو اس کی قربانی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچا کرتی۔ ان میں پہلا شخص مشرک انسان ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، ایک اللہ کے علاوہ غیر کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا، اللہ کو بھی پکارتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے۔ جو صفات میرے رب کی ہیں، جو حقوق میرے اللہ کے ہیں، وہ صفات وہ حق وہ اوروں کو دیتا ہے۔ دائمی مشرک انسان جو اپنے عمل میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، ایسے انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ مشرک انسان قبروں پہ جانے والا، مزاروں پہ جانے والا، میلہ لگانے والا، قبروں پہ سجدہ کرنے والا انسان، اور قبروں پہ جا کر اپنے نظر و نیاز کو چڑھانے والا شخص، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے عمل سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی عمل میں، وہ عمل جہاد جیسا عمل ہو، وہ عمل صدقہ و خیرات والا عمل ہو، وہ عمل حج اور زکوٰۃ والا عمل ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، اگر اس میں شرک کی آمیزش آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا عمل انسان کا درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وفی روایت وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمَلُهُ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا جو انسان میرے علاوہ غیر کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، جو پوری زندگی شرک کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت بھی شرک کی حالت میں آ جاتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ پہلا عمل، پہلا شخص وہ ہے مشرک آدمی جس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ بے شک وہ انسان جتنی مرضی مہنگی قربانی خریدے، جتنی مرضی مہنگا جانور خرید کر وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہے، لیکن ہے وہ دائمی مشرک انسان، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر عمل میں اور بالخصوص قربانی کے عمل میں عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اللہ کے محبوب یہ جو ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم کیوں ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے یہ کہا تھا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا اگر انسان مطالعہ کرے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیدار تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو قربانی کے لیے جو انہی کی سنت ہے، جس سنت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنایا، اپنے صحابہ کو حکم دیا، اپنی امت کو حکم دیا، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے لازمی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا انسان موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ دوسری بات، ریاکاری کرنے والا، نمود و نمائش کرنے والا، ریاکار شخص اگر عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، نمود و نمائش آ جاتی ہے، ایسے شخص کی بھی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ ریاکار نہیں کرنے والا، آج ہمارے معاشرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا انسان بڑے بڑے مہنگے جانور خرید لیتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، ان کو بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں، لوگوں کو جناب بڑے فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں میں نے اتنی ہزار کا، اتنے لاکھ کا جانور لیا، یہ اتنے کا لیا۔ یاد رکھیے قربانی جیسا جو عمل ہے اتنا حساس ترین عمل بھی ہے، اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سمع اللہ به ومن یرائی اللہ به، او کما قال علیہ السلام، جو انسان دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے اسے وہ تو مل جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا اسے نہیں حاصل ہوتی، اللہ کی خوشنودی اسے نہیں ملتی۔ اس کا عمل جو ریاکاری والا عمل ہے، جو دکھلاوے والا عمل ہے، انسان کو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، ایک عالم دین کو، عالم کو، قاری اور حافظ کو پیش کیا جائے گا، ایک سخی کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے شہید سے پوچھیں گے بتلاؤ دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آئے تھے؟ وہ شہید کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے اپنی گردن کو کٹوا دیا، تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی خواہش تو یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، شہداء کے لقب سے، شہید کے لقب سے مجھے نوازا جائے، تیری سوچ یہ تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عالم کو، عالم دین کو، دین کے داعی اور مبلغ کو
قاری اور عالم کو حافظ کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیرے لیے دین کی تبلیغ کو کرتا رہا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، لوگوں کو واعظ کرتا رہا، لیکن اس کی سوچ یہ نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی سوچ تو یہ تھی کہ لوگ دنیا میں مجھے عالم کہیں، مولوی صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، لوگ میری قدر کریں، عزت کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عالم تھا، اس نے اپنے علم کا استعمال غلط کیا تھا، یہ جھوٹا شخص ہے۔ پھر صحیح کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں صدقہ خیرات بہت کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں رفاع عامہ کا کام کیا، لیکن اللہ فرمائیں گے تو نے وہ عمل ریاکاری کے لیے کیا تھا، نمود و نمائش کے لیے کیا تھا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، یہ اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے قربانی کی قبولیت کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اندر سے انسان کو مخلص ہونا چاہیے، ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد ہو اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصد انسان کی ہو، پھر انسان کا وہ عمل قبول ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ریاکار ہے، اپنے عمل کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، ایسے انسان کی قربانی بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اور تیسرا وہ شخص بے نماز شخص، یاد رکھیں نماز اسلام کا اہم ترین ستون ہے۔ نماز اگر نماز ہے تو انسان مسلمان ہے، اگر نماز نہیں مسلمان نہیں ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف نماز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت سائر عمله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ قیامت والے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے بندے سے نماز کے متعلق سوال کر لینا ہے۔ اگر انسان نمازی ہے تو پھر اگر نماز والے عمل سے، نماز والے پیپر سے، اس سوال سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، صالح سائر اعمالی، پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس انسان کو باقی سوالوں میں بھی کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نماز والے لازمی اور ضروری سوال سے فیل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں پھر انسان کی نجات ناممکن ہے، مشکل نجات ہے۔ نجات کے لیے لازمی ہے نمازی ہونا۔ نماز ایسا عمل ہے جو دین کا ستون ہے، نماز ایسا عمل ہے جس کے بغیر انسان کو معافی نہیں، نماز شہید کو بھی معاف نہیں ہے، نماز مسافر کو معاف نہیں، نماز بیمار کو معاف نہیں، نماز مقیم کو معاف نہیں، نماز مرد کو معاف نہیں، عورت کو معاف نہیں۔ انسان کو لازمی طور پہ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر نمازی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے تمام تر مکاتب فکر کے علماء کے فتاوی جات کو اٹھائیے، قرآن اور احادیث کی حوالہ جات کو اٹھائیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں حوالہ جات تمام آپ کے سامنے رکھتا۔ بے نماز شخص ایسا انسان ہے جو واجب القتل بھی ہے، بے نماز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے نماز انسان کو کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمارے علماء کو بھی ہدایت دے، یہ مسئلہ علماء کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بے نماز، اور میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتا ہوں، اگر ہمارے گاؤں کا کوئی عالم، کوئی خطیب ایک بے نماز کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دے تو پورا گاؤں اس عبرت لے کر نمازی بن سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل علماء کا بھی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے نماز انسان کی کتابوں میں یہ بات مسئلہ موجود ہے، بے نماز شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ جو دائمی بے نماز ہے، جو پکا بے نماز ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا،
ایسے انسان کی قربانی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ بے نماز انسان کی قربانی، اللہ کو ایسے انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اپنی خواہشات پہ چھری تو نہیں چلا سکتا، اپنی مرضی سے اگر دل نے چاہا نماز پڑھ لی، دل نے نہ چاہا نہ پڑھی، دل نے چاہا فجر کی پڑھ لی، ظہر عصر کو چھوڑ دیا، مغرب کی پڑھی، عشاء کو چھوڑ دیا، یہ پکا نمازی نہیں ہے۔ نماز کا پابند شخص یہ نہیں ہے، پابند وہ ہے جو 5 نمازیں ادا کرے اور وقت کے ساتھ ادا کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ نمازی بنیے، خود بھی نمازی بنیے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیے، اور یاد رکھیے بے نماز شخص کی علماء کا اور احادیث میں یہ بات واضح ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ بے نماز شخص کی قربانی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، بے شک وہ قربانی نہ کرے۔ اگر نمازی نہیں بننا، پہلے ضروری ہے پچھلی زندگی کی اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اللہ تو معاف کر دے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، مصمم ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب انسان اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، وآمن وعمل عملا صالحا، سچی توبہ کرنے کے بعد پھر اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس انسان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ایسا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان وہ تو چاہتا ہے بندہ میرے دروازے میں آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر نمازی نہیں تو انسان کے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دیندار شخص نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بے نماز شخص ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں کے گھر بے نماز، معاشرے کے اندر 85% لوگ بے نماز ہیں۔ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، قربانی کا جانور بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور پورے سال میں شاید عید والے دن نماز عیدگاہ میں ہمیں جانا نصیب ہوا ہو۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر نماز نہیں پڑھنی تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہی قربانی کا جانور اگر ہمارے لیے باعث نجات ہے تو یہ باعث وبال بھی بنے گا۔ کب بنے گا؟ جب ہم اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو ذبح نہیں کرتے، ہم نمازی نہیں بنتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے، پھر یہ قربانی کا جانور قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر ہمارے خلاف گواہی پیش کرے گا، جس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے یہ خدا را نمازی بنیے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو بے نماز ہے، اس کی قربانی بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ اور چوتھا شخص، انتہائی اہم ترین مسئلہ رزق حلال ہے، پاک مال۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال سے ہی جانور کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ پاک چیز کو، پاک عمل کو، پاک صدقہ خیرات کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اور اگر انسان حلال استعمال کرے، حلال کمائے، حلال کھائے، یاد رکھیے اگر مال حرام ہے، حرام مال کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر موجود ہے، ایک لمبی حدیث ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، یوں سمجھیے انسان راجوال سے، الہ آباد سے، اردانی پور سے پیسے خرچ کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، بیت اللہ میں حج کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ
مطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ او ظالم، تیرا کھانا حرام کے مال کا، سودی کاروبار تو کرتا ہے، شراب نوشیاں تو کرتا ہے، شراب بیچ کر مال تو کماتا ہے، سود پہ کام لین دین تو کرتا ہے۔ یاد رکھیے، چوری والا مال، ڈکیتی والا مال، اور پھر اسی طرح زنا سے دولت کی گئی حاصل دولت، اور اسی طرح جانوروں کو لڑا کر، کتوں کو لڑا کر، بیل کو کی لڑائی کو میں کمائی جو ہوتی ہے، تمام تر یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام مال ہے۔ حرام ذرائع سے کمایا گیا مال اگر ہے تو اس کی قربانی میرے اللہ کو قبول نہیں ہوتی۔ حرام کے لیے قربانی کے لیے 100% مال حلال ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر مال حلال کا ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا، محنت کی کمائی ہوگی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا، جس انسان نے حلال کھایا، رزق حلال استعمال کیا، وعامل فی سنت، اور ہر عمل کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرتا رہا، وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے ہاتھ اور زبان اور کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو ناجائز وہ تنگ نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، مخلوق خدا پہ ظلم نہیں کرتا، رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں داخل الجنہ، اس انسان کو اللہ قیامت والے دن جنت میں داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح طہارت کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتے، اسی طرح اللہ پاک مال کے علاوہ انسان کے صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ تو قربانی مال کا بہت بڑا صدقہ ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال ہو، محنت اور مزدوری کر کے، حلال تجارت کر کے، حلال کاروبار کر کے مال کو کمایا گیا ہو، اور اس مال سے پھر جانور کو ذبح کیا ہو، بے شک وہ کم پیسوں کا جانور خرید کر کے اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گا۔ اور حرام کا مال اللہ تعالیٰ اس مال کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ اور پانچواں شخص بدعتی انسان، دین اسلام میں بدعت کرنے والا۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جس کو انسان ثواب کی نیت سے کرے اور اسلام کا حصہ سمجھتے ہوئے کرے اور رسول اللہ کا فرمان سمجھتے ہوئے کرے، جبکہ اس کا تعلق نہ رسول اللہ کی حدیث سے ہو، نہ اللہ کی کلام سے ہو، نہ کتاب اللہ سے کوئی تعلق ہو، وہ عمل بدعت ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدعتی انسان ہے، بدعتی انسان کا اللہ کو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، بدعتی شخص کا کوئی عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ لا يقبل اللہ صاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا ويخرج من الاسلام كما يخرج الشعرة من العجين، او كما قال علیہ السلام۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بدعتی انسان ہے اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ صاحب بدعہ، بدعتی انسان کی کوئی بھی عمل کو اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتا۔ صرف ولا عدلا، وہ نفلی عمل ہو، وہ فرضی عمل ہو، وہ نماز جیسا عمل ہو، وہ جہاد جیسا عمل ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، بلکہ آپ نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے آٹے کے اندر سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ بدعتی شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر انسان بدعتی ہے، اسلام میں بدعات کو جاری کرنے والا شخص ہے، ایسے انسان کی قربانی بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ پانچواں شخص ہے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے
کہ جس کا جانور سنت کے مطابق نہ ہو، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تذبحوا الا مسنتا، او کما قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس انسان کی قربانی کو قبول نہیں کرتے جو دو دانتا دوندا جانور ذبح نہیں کرتا۔ جانور کی قبولیت کے لیے شرط ہے جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور دوندا نہیں، قربانی کے عمل میں عمر کی کوئی شرط نہیں، وہ 6 ماہ کا ہو، وہ سال کا ہو، وہ 1.5 سال کا ہو، اگر وہ دوندا نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام نے شرائط جانور کے اندر بتلائی ہیں، اگر وہ شرائط اس میں موجود ہیں تو وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گا، اگر وہ جانور سنت کے مطابق نہیں تو وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے گا۔ یہ 6واں شخص ہے، اور اسی طرح 2 اور ہیں۔ ایک 8واں شخص وہ ہے جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتے، جو نماز عید ادا کرنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لے۔ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جانور ذبح کرنا چاہیے، جو پہلے کرے گا قربانی اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور قربانی کے لیے قربانی کرنے والے شخص کا متقی ہونا بہت ضروری ہے، تقوی ہونا، دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تقوی کے حوالہ سے کل خطبہ عید الاضحیٰ میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔